توڑتے اکبر کو نہ پہنچ
پر سامنے سادات کے آنسو نہ بہانا، بابا پھوپھی اماں سے میرا زخم چھپانا۔ عاشق صاحب دوستانی کے برائے کو انجام دے رہے تھے جناب عاشقان پولی صاحب، اب میری گزارش ہے جناب زمن صاحب سے کمائیں اور پیشانی کے برائے کو انجام دے اور بلند آ رہے سلوات۔ درود پڑھ کر حسد کی دیوار
दीवार तोड़ डालो, गले मिलो सब दुरूद पढ़कर, हसद की दीवार तोड़ डालो, दिलों में गुजरो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा, दिलों में गुजरो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा, और दिलों में नफरत लबों पे ग़ीबतें, फरेबियाँ के मकान ग़ज़बी, दिलों में नफरतें लबों पे ग़ीबतें, फरेबियाँ के मकान ग़ज़बी, बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ, जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा, दिलों में नफरतें लबों पे ग़ीबतें, फरेबियाँ के मकान ग़ज़बी, बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा, बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा। आसमानों की हदों से वो गुजर जाएगा, आसमानों की हदों से वो गुजर जाएगा, आसमानों की हदों से वो गुजर जाएगा, लेके शब्बीर के झूले से जो पर जाएगा, लेके शब्बीर के झूले से जो पर जाएगा, और शेर शेर हैदर का जो मक़तल में बिफर जाएगा, शेर हैदर का जो मक़तल में बिफर जाएगा, जितना सिमटा हुआ लश्कर है बिखर जाएगा, जितना सिमटा हुआ लश्कर है बिखर जाएगा, कि नोके नेज़ा पे जो शबीर का सर जाएगा, नोके नेज़ा पे जो शबीर का सर जाएगा, फतेह इस्लाम का ऐलान भी कर जाएगा, फतेह इस्लाम का ऐलान भी कर जाएगा, और जो है अब्बास की हैबत का इलाका रंग में, जो है अब्बास की हैबत का इलाका रंग में, उस इलाके से जो गुजरेगा गुजर जाएगा, उस इलाके से जो गुजरेगा गुजर जाएगा, और आस्ती अपनी चढ़ाए हुए आए आबाद, आस्ती अपनी चढ़ाए हुए आए आबाद, आज दर
دریا تیرا پانی بھی اتر جائے گا، آج دریا تیرا پانی بھی اتر جائے گا۔ اور سیدہ آپ کی چوکھٹ پہ اجازت کے بغیر، سیدہ آپ کی چوکھٹ پہ اجازت کے بغیر ملک الموت بھی آئے گا تو مر جائے گا، ملک الموت بھی آئے گا تو مر جائے گا، ملک الموت بھی آئے گا تو مر جائے گا۔ اور اپنی تلواریں اٹھا کر یہ پکارے مختار، اپنی تلواریں اٹھا کر یہ پکارے مختار، بچ کے اے قاتل سرور تو کدھر جائے گا، بچ کے اے قاتل سرور تو کدھر جائے گا۔ جو عزادارے سرے فرش عزا بیٹھ گیا، جو عزادارے سرے فرش عزا بیٹھ گیا، اس کے پہلو میں شہنشاہ وفا بیٹھ گیا، اس کے پہلو میں شہنشاہ وفا بیٹھ گیا، اور فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب، فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب، مادری شیخ کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا، مادری شیخ کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا، اور کرتے کرتے جو سفر تھکنے لگا ہوئے کا نصیب، آگے شبیر کی چوکھٹ پہ رکا بیٹھ گیا، آگے شبیر کی چوکھٹ پہ رکا بیٹھ گیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا، جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا، اور ایک پل بھی نہ رکا ماتم سرور، لیکن چیختے چیختے مفتی
हेलो, मैंने जहाँ तक सुना है कि वाक़या करबला के बाद हज़रत इमाम हुसैन के पैरों सज्जाद साहब को भी शहीद कर दिया गया। उनके बारे में ये कहा गया है कि इंसानी ज़िंदगी में अगर कोई हादसा हो जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, तो वो इस ज़िंदगी में घाव बन के रह जाता है। कहा गया है कि आने को मौत वक्त मुअय्यन पे आती है, आने को मौत वक्त मुअय्यन पे आती है, कुछ मौत ऐसी होती है सबको रुलाती है। सज्जाद एक आले रसूल पाक, हम सबको रोजा छोड़ कर सोते हैं जेल खाक। और दो गलत पढ़ना चाहता हूँ। एक फिरका ऐसा था और है जिसको मस्जिद के सामने मातम नागवार था, उसने ये कहा कि मस्जिद में नमाज हो रही है, आप मातम रोक दीजिए। तब ये कहा गया है कि बतलाओ कर्म को हुआ कार सार कौन, बतलाओ कर्म को हुआ कार सार कौन, गुजरा है बर्छियों में इबादत गुजार कौन, मस्जिद के सामने तुझे मातम भरना गवार, और देते नजर हुसैन तो जिंदा रहेगा कौन। एक बताओ कहना चाहता हूँ, मुझे तो वक्त नहीं दिया जा रहा था, मना किया जा रहा, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इंसान को दौलत के ऊपर नाज नहीं करना चाहिए। दौलत आज है कल नहीं है। इंसान को दौलत चकनाचूर कर देती है। मौला अली के बारे में कहा गया है, ताल्लुकात न रखे कभी अमीरों से, ताल्लुकात न रखे कभी अमीरों से, न गैर मुल्क के नफ़रत। जिब्रील पर निशानी है, इन्हीं की शक्ल जिब्रील पर निशानी है, इन्हीं की सारे ज़माने पर हुक्मरानी है। दुरूद पढ़ अली अकबर को देखने वाले, दुरूद पढ़ अली अकबर को देखने वाले रसूल पाक की चढ़ती हुई जवानी है। दुरूद पढ़ अली अकबर को देखने वाले रसूल पाक की चढ़ती हुई जवानी है। मेरी गुजारिश है जनाब अब्बास अली साहब से दुआएं और बाद में मौलाना मंजूर की तरफ पेश करें। और बुलंद नारे सल्लल्लाहु जनाब कासिम के हल से एक पेश करूँगा। आज एक चमन अश्कों से मुँह धोता है, आज एक चमन अश्कों से मुँह धोता है, हर बशर उसके तसव्वुर ही से जा खोता है। आँख रोती है, जिगर रोता है, दिल रोता है, जिक्र इक़रात के नौशाह का जब होता है, माँ के हर दिल की यही एक सदा होती है, देख लूं लाल का सेहरा ये दुआ होती
صحرا یہ دعا ہوتی ہے، گود میں جب بھی اٹھایا وہی صحرے کی دعا، دودھ جب اپنا پلایا وہی صحرے کی دعا، جب سینے پر سلایا وہی صحرے کی دعا، جھولا جب بھی جھلایا وہی صحرے کی دعا، اپنے ارمانوں کے دامن کو یوں ہی سیتی ہے، ماں تو بس صحرے کی امید پہی جیتی ہے، کربلا میں کوئی اس ماں سے تو پوچھے جا کر، جس نے آغوش میں پالا تھا یتیم شب، شب کو دولہا بھی بنا آئے دلہن بھی گھر پر، راس آئے گانا صحرا یہ نہ تھی ماں کو خبر، ماں نے شب کاٹی تھی صحرے کی بلائے لے کر، صبح دم بھیج دیا رن کو دعائیں دے کر، صبح دم بھیج دیا رن کو دعائیں دے کر، سماعت کریں، اپنے ارمانوں کی ایک شمع جلائی ماں نے، نت بڑے پیار سے دلہن کو پہنائی ماں نے، لال کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی ماں نے، بہو مثل حسن شکل بنائی ماں نے، رات بھر ماں نے بڑی آس سے چہرہ دیکھا، صبح کو خون میں ڈوبا ہوا صحرا دیکھا، بس آخری بار اس کا موقع ملاحظہ کریں، کیا یہی آپ سے محبت ہے میری جان، اٹھو تعظیم کو آئے ہیں چچا جاؤ، اٹھو دیکھو دلہن نے کیا چاک گریباں، اٹھو لٹ گیا میری زیست کا سامان، اٹھو ایک قیامت ہے
کھڑے عاشقوں سے منہ دھوتے ہیں، چھوٹے اموں بھی کھڑے عاشقوں سے منہ دھوتے ہیں۔ آخری بات وقتا لاش قاسم پر دلہن نے یہ کہا لو کہ حبیب آپ کے اس داشتے بلا میں میرا بگڑا ہے نصیب، جس کی چوتھی بھی نہ ہو پائی یہ شادی ہے عجیب، تم تو کوثر کے کنارے گئے دادا کے قریب، لائے تھے ساتھ مجھے رانڈ بنانے کے لیے، دشت میں چھوڑ گئے ٹھوکریں کھانے کے لیے، دشت میں چھوڑ گئے ٹھوکریں کھانے کے لیے۔ جناب مولا، یہ یہاں چندن جی راستے میں ہیں اور ساگر بنارسی کا بھی فون آیا ہے کہ میں راستے میں ہوں۔ تاج بھائی بیمار پڑے، میں کانپوری ان کا ساتھ رہے آئے شیخ صاحب، وہ آپ کے سامنے بھی خطبہ کلام پڑھیں گے۔ ہمارے منور جلالدین صاحب آ چکے ہیں اور نیا پریانی صاحب یہ ملک کے آگے ہیں، انہیں غلام بابا تھوڑا لیٹ کر دیے، مگر اس لیے لیٹ نہیں کر سکتے کہ مولانا کو بھی جانا ہے لکھنؤ، اس لیے لیٹ نہیں کر سکتے۔ اب کہیں آ گئے نیا پریانی پڑھ گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب آپ کے سامنے شعیب صاحب جو ہیں، جو تاج صاحب کے لڑکے ہیں، وہ پیش کرنے جا رہے ہیں، کرا آپ حضرت سے بات کرنا ہے۔ سنیں گے یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا۔ یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا۔ حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا۔ حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا۔ لعین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین، جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا۔ لعین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین، جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا۔ آخری شعر کے یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی، یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی۔ یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا، یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی۔ یزیدیت کا آخری میں بس ایک مسئلہ اور دو تین شعر اور اپنی جگہ پر سماعت فرما لیں کہ اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار لائے ہیں، بیعت کو قتل کرنا ہے تلوار لائے ہیں۔ اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار لائے ہیں، بیعت کو قتل کرنا ہے تلوار لائے ہیں۔
जन्नत को देख देख के कहता है हर शहीद, हमको यहाँ हुसैन कई बार लाए हैं। जन्नत को देख देख के कहता है हर शहीद, हमको यहाँ हुसैन कई बार लाए हैं। दुनिया न रुक सकेंगे ये हैदर के तस्करे, ये इनकलाब मिस्र का मार लाए हैं। दुनिया न रुक सकेंगे ये हैदर के तस्करे, ये इनकलाब मिस्र में तमार लाए हैं। काबे से झूम झूम के कहती थी ये नमाज, हमको बचा के आबिदे बीमार लाए हैं। काबे से झूम झूम के कहती थी ये नमाज, हमको बचा के आबिदे बीमार लाए हैं। और मुड़ मुड़ के देखती है मदीने की ईदगाह, मुड़ मुड़ के आखिरी शेर मुड़ मुड़ के देखती है मदीने की ईदगाह, कांधे पे किसको अहमद मुख्तार लाए हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शिरकत हमारे कार्यक्रम के लिए वैसे तस्कीन है और शुक्रिया अदा करता अफजल भाई और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, राहुल भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और मुरव्वर जलालपुरी साहब को बुलाने से पहले मैं एक मसला सुना दूँ आपको। नाते रसूल का मौसम से लाया फरमाए कि भूल बैठा क्या थी खूबी अहमद मुख्तार में, भूल बैठा क्या थी खूबी अहमद मुख्तार में, ये मुसलमान हो गया सिकरे लबो रुखसार में। भूल बैठा क्या थी खूबी अहमद मुख्तार में, भूल बैठा क्या थी खूबी अहमद मुख्तार में, ये मुसलमान हो गया सिकरे लबो रुखसार में, ये मुसलमान हो गया सिकरे लबो रुखसार में। हम अली वाले तो मरते हैं सदा ईमान पर, हम कभी बिकते नहीं हैं दिरहमो दीनार में, हम कभी बिकते नहीं हैं दिरहमो दीनार में। सैयदे सज्जाद के होठों पे लाए हैं हंसी, सैयदे सज्जाद के होठों पे लाए हैं हंसी, बस यही जुमला है काफी अज़मत मुख्तार में, बस यही जुमला है काफी अज़मत मुख्तार में। घर में रहो तो आबिद बीमार की तरह, मैदान में जाओ हैदर करनाल की तरह, शियाने हैदरी हो तो डरने की बात क्या, जंजीर जुल्म तोड़ दो मुख्तार की तरह, जंजीर जुल्म तोड़ दो मुख्तार की तरह, जंजीर जुल्म तोड़ दो मुख्तार की तरह। आखिरी चार मिसरे कि नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया, नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया, दार पर भी समय तमार जिंदा रह गया। नफरतों को मौत आई प्यार जिंदा रह गया, दार पर भी समय तमार जिंदा रह गया। रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं हम, रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं हम, आदमी तो मर गया किरदार जिंदा रह गया। रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं हम, आदमी तो मर गया किरदार जिंदा रह गया। मुतालिब मौलाना जनाब मुरव्वर जलालपुरी साहब से बादल नाराय मोमिन से गुजारिश है एक बार तीन बार बुलंदी है जो जात के लिए मिलके बाबा से बुलंद नारे एक बदला सलाम पेश करता हूँ। शबीर के मकसद की अलमदार है सलाम का शेर है के मुरादा फरमाइए।
دشمن کو بھی اس بات کا اقرار ہے زینب، دشمن کو بھی اس بات کا اقرار ہے زینب، دشمن کو بھی اس بات کا اقرار ہے زینب، پابند رسل ہو کے بھی مختار ہے زینب، پابند رسل ہو کے بھی مختار ہے زینب۔ اب شعر ملازم فرمائیے، ایک سلسلے سے پیش کرتا ہوں افضل بھائی قرآن بس اب شعر ملازم کیے۔ عباس کے سینے میں جو ارمان وفا تھا، عباس کے سینے میں جو ارمان وفا تھا، عباس کے سینے میں جو ارمان وفا تھا، خطبہ تیرا اس جنگ کا اظہار ہے زینب، خطبہ تیرا اس جنگ کا اظہار ہے زینب۔ جو لوگ گئے ہیں سیریا شام میں بیوی کے روزے میں، شعر نظر کرتا ہوں ملازم فرمائیے۔ نہ تخت حکومت ہے نہ دربار یزیدی، قبلہ مولانا محمد حسینی صاحب خطیب حسینیت سید محمد حسین حسینی صاحب تشریف لا رہے ہیں، قبلہ عابد حسینی صاحب صلوات پڑھیے حضرات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ عباس کے سینے میں جو ارمان وفا تھا، خطبہ تیرا اس جنگ کا اظہار ہے زینب۔ شعر ملازم فرمائیے، بہت جگہ دید میں چلے شعر پڑھ گئے کیونکہ مولانا حسن کو بھی جانا ہے۔ نہ تخت حکومت ہے نہ دربار یزیدی، اب شام میں بس آپ کی سرکار ہے زینب، شام میں بس نہ تخت حکومت ہے نہ دربار یزیدی، اب شام میں بس آپ کی سرکار ہے زینب، مٹی میں ملا ڈالا ہے منصوبہ بیان، حاکم نے یہ سمجھا تھا کہ لاچار ہے زینب، حاکم نے یہ سمجھا تھا کہ
لاچار ہے زینب. اب یہ حاصل کلام شیخ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. آگے بھی صاحب فرمائے کرامی خاص طور سے چاہوں گا کہ شعر بہت قیمتی ہے. بچتا ہے جہاں فرش غمیں شاد شہیداں، بچتا ہے جہاں فرش غمیں شاد شہیداں، ان ساری زمینوں کی زمیندار ہے زینب، ان ساری زمینوں کی زمیندار ہے زینب. بچتا ہے جگہ فرش غمیں شاد شہیداں، ان ساری زمینوں کی زمیندار ہے زینب. ایک سوال پڑھی بہت ایک اور بہت ترین سوال پڑھی جو تھا بس چلتے گی لوگوں کی مصروف ہوں گے. بچتا ہے جہاں فرش غمیں شاد شہیداں، ان ساری زمینوں کی زمیندار زینب. عقیدے کا شعر. یہ عقیدت ہے کہ تصویر اعظم سو بار ہے شبیر تو سو بار ہے زینب، سو بار ہے شبیر تو سو بار ہے زینب. یہ میری عقیدت ہے کہ تسبیح اذان سو بار ہے شبیر تو سو بار ہے زینب. آخری شعر بس یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے. کردار میں گفتار میں ایثار وفا میں، کردار میں گفتار میں ایثار وفا میں، کردار میں گفتار میں ایثار وفا میں، زہرا ہے کہیں حیدر کرار ہے زینب. کردار میں گفتار میں ایثار وفا میں، زہرا ہے کہیں حیدر کرار ہے زینب. نعرہ سلام. حاکم شام جو بولا تو ٹپٹ کر بولی، چپ یہاں کوئی تقابل نہیں میرا تیرا، سات تو کرشی نشی ہو گئے سمن بکمن، دیکھتا رہ گیا قرآن ابو الحجا تیرا، دیکھتا رہ گیا قرآن ابو الحجا تیرا. میں خطیب مجلس کو بلانے سے پہلے ایک شعر پڑھوں. علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. میری گزارش ہے خطیب حسینیہ
آج جناب مولانا سید محمد حسین حسینی صاحب کی بلا مظفر نگر سے جو مولانا نعرہ صلوات گزارش ہے کہ تھوڑا سا بیٹھ صحیح کر دیں گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ رضی ہے یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم میں مقام نظر رکھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ثواب کے لیے مجلس حسین نمبر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کی کتاب سے اور آپ کو پلٹ کے دیکھیں گے تو یہ لفظ مجلس ہے جو بار بار آپ کو زندگی کی کتاب میں نظر آئے گا، مگر اس لفظ مجلس کے ساتھ ایک لفظ اور بڑھا دیا جاتا ہے، مجلس چلو، مجلس سویم، مجلس تسوا، مجلس تسوا، مجلس ایصال ثواب، مجلس ترغیب۔ ہم نے کبھی مجلس کو تنہا نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی مجلس کو خالی مجلس میں رہنے دیا، ہم نے مجلس کے سامنے ایک لفظ لگا دیا۔ وہ لفظ کو لگایا علماء کرام کا موجود ہے، صاحبان نظر دو موجود ہیں، اس
मजहबी तसव्वुर नहीं है, मजलिस का कोई मजहबी तसव्वुर नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मजलिस की कोई मजहबी हकीकत है ना, ऐसा नहीं है। अगर आप लुगत में जाके पूछेंगे कि मजलिस किसे कहा जाता है, तो डिक्शनरी और लुगत यही बताएगी कि जहाँ मजमा जमा हो जाए उसे मजलिस कहा जाता है, जहाँ लोग इकट्ठा हो जाए उसे मजलिस कहा जाता है, जहाँ अफराद जमा हो जाए उसे मजलिस कहा जाता है, जहाँ अहबाब बैठ जाए उसे मजलिस कहा जाता है, जहाँ चंद हम फिक्र अफराद बैठ जाए उसे मजलिस कहा जाता है। यही वजह है कि जो लोग दुनिया अरब में रहे हैं, कोयत, दुबई, शारजाह, कतर, वो बताएंगे कि जिसे हमारी जबान में बैठक कहा जाता है उसे उनकी जबान में मजलिस कहा जाता है, जिसे हमारी जबान में गेस्ट रूम कहा जाता है उसे उनकी जबान में या मजलिस कहा जाता है या दीवानिया कहा जाता है। यानी जहाँ चंद अफराद बैठ जाएं वो मजलिस हो जाती है। एहसान मानिए जनाब ज़ैनब का कि जाते जाते मजलिस को मजहब का लबादा पहना गया। करबला से पहले मजलिस के मानी कुछ और थे, करबला के बाद मजलिस के मानी कुछ और हो गए। अब मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ जहाँ से मेरे भाई ने बात खत्म की है, तो वहीं से आगाज करना चाहता हूँ। करबला से पहले मजलिस के मानी कुछ और थे, करबला के बाद मजलिस के मानी कुछ और है। करबला से पहले जहाँ मजमा, जहाँ रिश्तेदार मजलिस कहा जाता था, जहाँ दोस्त बैठ गया उसे मजलिस कहा जाता था। करबला के बाद ज़ैनब ने मजलिस के मानी को बदला। करबला के बाद ज़ैनब ने बताया कि जहाँ मजमा जमा होगा उसे मजलिस नहीं कहा जाएगा, जहाँ यजीदियत और हुसैनियत के दरमियान फैसला होगा उसे मजलिस कहा जाएगा। जहाँ ये बताया जाएगा कि हम क्या है, बातिल क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, अंधेरा क्या है, रोशनी क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। अब लफ्ज़ कह रहा हूँ, अगर ये मजलिसें न होती तो दुनिया को पता ही न चलता कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है। अगर ये मजलिसें न होती, दामन वक्त में बहुत लंबी चौड़ी गुंजाइश नहीं है, मैं तेजी तेजी अपनी बात करना। इंसानियत का दर्स यहाँ से मिलेगा, इत्तेहाद का दर्स यहाँ से मिलेगा, अखुवत का दर्स यहाँ से मिलेगा, एकता का पैगाम यहाँ से मिलेगा, बुजुर्गों का एहतराम यहाँ से मिलेगा, बुजुर्गों का अदब यहाँ से मिलेगा, खानदान परवरी का पैगाम यहाँ से मिलेगा, रिश्तेदारियां निभाने का अखलाक यहाँ से मिलेगा। और अगर यहाँ से कुछ न मिला तो फिर कहाँ से मिलेगा? यही तो फर्क है। जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया, इस मजमे के अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो उस आयत का परवरदिगार आलम इंसान की खिलकत पर शुरू कर रहा है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खिलकत के बेहतरीन मयार पर पैदा किया। कमाल है, कमाल है। तो उसने पूरी कायनात को बनाया, मगर ये नहीं कहा कि हमने चांद को बेहतरीन मयार पर बनाया, सूरज को बेहतरीन मयार पर बनाया, जमीन को बेहतरीन मयार पर बनाया, दरियाओं को बेहतरीन मयार पर बनाया, दरख्तों को बेहतरीन मयार पर बनाया, संग्रेजों को बेहतरीन मयार बनाया। उसने खिलकत पे नाज किया तो इंसान इसे खिलकत के बेहतरीन मयार पर बनाया। परवरदिगार तूने पूरी दुनिया बनाई है, तो सूरज चांद इनकी खिलकत पे क्यों का नहीं, तुम नहीं समझते। सूरज बहुत बड़ा है, मगर अगर इंसान अपने कद को बड़ा कर ले तो उंगली के इशारे पर पलटा सकता है।
یہ زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے گا تو دونوں ہو جائے گا. انسان نے درخت بنایا ہوتا ہے مگر درخت کو جانتا ہوں کہ اگر انسان اپنے معیار تک پہنچ گیا تو اشارہ کرے گا درخت چل کے آ جائے گا. چل کے آیا کہ آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی اور کی جد میں چلایا ہو. ہمیں ساری فضیلتیں آپ ہی کے تو جلتی ہیں. ہمارے والوں ہی نے تو پہنچایا ہے. جان کے دو ٹکڑے. بھائی دنیا ستاروں پہ ناز کر رہی, اللہ نے کہا نہیں میں انسان پہ ناز کروں. کیونکہ اگر انسان اپنی منزل کمال تک پہنچ گیا وہ تو ستارے کو زمین پہ بلا لے گا. ستارہ ہے یا کہ نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں ستارہ ہے یا کہ نہیں؟ بس ہم میں اور دنیا میں یہی فرق ہے. ہمارا اور دنیا کا جھگڑا ہی ہے کہ دنیا ان کے دروازوں پہ بیٹھ رہی ہے جو ستاروں میں مقدر تلاش کر رہے ہیں. ہم ان کے دروازے پہ بیٹھے جن کے دروازے پر ستارہ اپنا مقدر تلاش کر رہا ہے. سلام انسان کی خلقت کو بہترین معیار پر پیدا کیا. اس سے بہترین معیار کو چھوڑ نہیں سکتا. کمال ہے کہ انسان ہے انسان. اچھا خالی اس کی خلقت پر ناز نہیں کیا, اسے سجایا, اسے سنوارا, اسے آراستہ کیا. کیسا آراستہ کیا؟ اس کے سر پہ لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھا, اس کی کمر میں حسن تقویم کا پٹا, اس کے قدموں میں اشرف مخلوقات کی نالیں تاکہ اس کے قد و قامت کے برابر کسی اور کا وجود نظر نہ آئے. اور کمال کے کائنات کے صحن میں کھڑا ہوا تو ہر چیز کا قد بونا نظر آنے لگا, انسان کا قد بلند نظر آنے لگا. میرے لفظ آئے ہوئے جب انسان نے صحن کائنات میں کھڑے ہو کے اپنے سر کو بلند کیا تو کائنات کی ہر چیز اسے پس نظر آ رہی تھی. انسان سب سے بڑا ہے. پروردگار تو نے اس کائنات کو بنایا مگر اشرف اسے بنایا. کمال ہے. کیوں؟ میں نے انسان سے پوچھا کہ تم اشرف کیوں؟ تو انسان تو بھولا ہے, اتنا بھولا ہے, اتنا بھولا ہے کہ اس سے بھولا کوئی اور نہیں. اس نے کہا کہ اسی لیے بنایا کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی. ہمارے پاس آنکھ ہے تو اس لیے ہم اشرف. میں نے کہا تیرے پاس آنکھ بڑی ہے, کبوتر کی آنکھ اس سے چھوٹی ہے مگر تو اتنا دیکھ نہیں پاتا جتنا کبوتر دیکھ لیتا. اگر آنکھ کی وجہ سے اشرف ہے تو کبوتر کو اشرف ہونا چاہیے تھا, تمہیں نہیں ہونا چاہیے. نہیں پہنچ گیا. انسان آپ یہ بتائیے انسان کی آنکھ کہاں تک دیکھی؟ جہاں کہاں تھوڑا. اس کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے جہاں دیکھنا بند کر دیتا. مگر کبوتر کی آنکھ اتنی سی کئی سو فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے مگر زمین پہ پڑا ہوا دانا دیکھ لیتا ہے. تو بتائیے ہماری آنکھ زیادہ تیز ہے یا اس کی آنکھ زیادہ تیز ہے؟ بولیے. تو اشرف اسے ہونا چاہیے تھا, بنے ہم گھوم رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آنکھ کی وجہ سے اشرف نہیں. پھر کس لیے؟ پہلے اللہ نے ہمیں پاؤں دیے, ہم چل سکتے ہیں. کتنا چلیں گے؟ 2 کلومیٹر دوڑ جائے تو سانس پھول جائے گا. گھوڑا 10 کلومیٹر کی دوڑے تو نارمل رہتا ہے. تو اشرف تو گھوڑے کو ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب کہ یہ ہے کہ پیروں کی وجہ سے بھی آپ اشرف نہیں. ہماری حیبت ہے, ہم طاقتور ہیں, ہم شجاع ہیں, بہادر ہیں, رستم ہیں. ہماری ایک حیبت ہے. کتنی حیبت ہے آپ کی؟ 1000 آدمی آ جائیں آپ کو فرق نہیں پڑے گا. مگر آپ کو کوئی بات سے آپ بتا دے کہ ہم نے باہر ایک شیر ٹہلتا ہوا دیکھا تو آدمی سوچے گا کہ امام بارگاہ سے کس راستے سے نکلا جائے, جب کہ نظر نہیں آیا تو حیبت میں بھی ہو جاتا ہے. ہمارے پاس قد و قامت ہے, اتنا بڑا قد و قامت ہے. آپ کا مجھ سے زیادہ لمبے تھوڑے نہیں. آپ 6 ساڑھے 6 فٹ رک گئے تو دیکھیے کام. مگر اشرف آپ کو بنایا, اسے نہیں بنایا. اور پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ آنکھ کی وجہ سے اشرف نہیں, آپ وجود کی وجہ سے. ہمارا وجود لمبے چوڑے ہیں, ہٹے کٹے ہیں, طاقتور ہیں. کتنی طاقت ہے؟ ہاتھی سے زیادہ طاقت ہے. آپ کی دیوار میں ٹکر والی ہاتھی کی ہلائے گا کون؟ ہاتھی. اشرف ہم بنے گھوم رہے ہیں. میں نے کہا کہ اشرف کس بات کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں ہونا. اشرف اس لیے کیونکہ کان ہمارے پاس ہے, ہم سنتے ہیں. اچھا آپ سنتے ہیں؟ نہیں, آپ نہیں سنتے. اللہ نے سننے کی صلاحیت تو انہیں بھی دیتی, ان کے کان نہیں ہیں. سانپ کے کان نہیں ہوتے مگر وہ قدموں کی چاپ کو محسوس کر لیتا ہے. میری بات شاید گہری ہوتی جا رہی ہے مگر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو توجہ متوجہ کروں گا. پھر سنیے, سانپ کے کان نہیں ہوتے مگر وہ قدموں کی چاپ کو محسوس کرتا ہے. کمال ہے. انسان کو کان دیے, کان پہ ناز کر رہا نا. انسان کو کان دیے سننے کے لیے مگر یہ سننے میں بہت پکا ہے. یہ سب کی نہیں سنتا, یہ سب کی نہیں سنتا, یہ اپنے مطلب کی سنتا ہے. علماء کی پوری توجہ, یہ اپنے مطلب کی سنتا ہے. یہ سننے میں اتنا پکا ہے کہ اگر سننے میں آئے تو کان کی بات سن لے, نہ سننے میں آئے کان کی بات آئے.
بات پہ اشرف ہیں بھائی، چاند میں ہم سے زیادہ دوسرے ہیں، ہر اعتبار سے سب جانور زیادہ ہے، مگر اشرف ہمارے کو ہے۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھیے انسان آنکھ کی وجہ سے اشرف ہے، انسان آنکھ کی وجہ سے اشرف ہے، زبان کے بعد بھی تم جانور ہی ہو، ہے کیا؟ انسان کو حیوان ناطق کہا گیا کہ تو پھر کون سی چیز ہے جس نے اشرف بنایا؟ بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ کمال یہ ہے کہ اللہ کے دماغ عقل ہے جو تجھے اشرف بنائے ہوئے، اب یہ عقل بڑی مہم ہے، یہ عقل ہے، ایک منٹ کے لیے بندے سے عقل الگ کیجئے، جانور ہو جائے، ایک لمحے کے جانور بھی زنجیروں میں باندھے رکھتا ہے، اور جس انسان کی عقل ختم ہو جائے گھر والے اسے بھی زنجیروں میں باندھے، اس کا مطلب یہ عقل ہے جو تمہیں کھلا ہوا گھما رہی ہے، عقل ختم ہوتی ہے گھر والے جانوروں کی طرح کچھ بتاؤ، احسان مانو کہ اس نے عقل دی ہے، پھر سنیے یہ کمال ہے کہ اس نے تمہیں عقل دی، عقل جیسے ختم ہوتی ہے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بغیر عقل والا آدمی ہو کسی فیملی رشتے والے بیٹھے ہوں، لڑکے والے آئے لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، وہ آ جائے آگے کھڑا ہو جائے، ہر آدمی پوچھو کس کا رشتے دار ہے، اس وقت ہم لوگ وہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا ہے، یہ محلے کا ہے، فلاں ہے، وہ محلے کا یہاں کیا کہتے ہیں، تو اس کے پاس عقل ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کھانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے میرا بیٹھنا، یہ عقل ہے جو بتاتی ہے کہ کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کہاں کھانا ہے، کہاں نہیں کھانا، کہاں بیٹھنا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے عقل ختم ہو جائے تو آدمی وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے جہاں سے نہیں بیٹھنا ہوتا، کیا کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے عقل ختم ہو جائے آدمی وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کروں گا، پھر سنیے، وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے جہاں سے نہیں بیٹھنا ہوتا، جناب پہلو نے جانا، آگے بادشاہ کا دربار سجا ہوا، بادشاہ خلیرہ بھائی ہے، دربار میں آئے، لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہے، اب لوگ کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، ٹھیک دانا، لوگ سمجھتے تھے دیوانہ، لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہوا ہے، اپنے لکڑی کے گھوڑے کو سائیڈ میں کھڑا کیا اور جا کے بادشاہ کی تخت پہ بیٹھ گئے، سپاہیوں نے دیکھا ابھی بادشاہ نہیں آیا تھا، کہا اتارو، اتارا، خوب مارا، بہلول نہیں روئے، خوب پیٹا، بہلول نہیں روئے، خوب تسلی سے جو ہے خدمت کی، مگر بہلول نہیں روئے، چپ رہے، چپ بیٹھے رہے، خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھائی آیا جو بادشاہ تھا، آ کے تخت پہ بیٹھ گیا، جیسے ہی بہلول نے دیکھا کہ بھائی تخت پہ آ گیا رونے لگے، جب رونے لگے تو اس نے پوچھا وہ کیوں رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سپاہیوں نے اسے مارا ہے، اس نے سپاہیوں سے کہا تم نے بہلول کو کیوں مارا؟ حضور آپ کی جگہ بیٹھا تھا، صحیح کیا مارا، اگر ایک دن نہ مارتے روز بیٹھتا، نہیں اس جملے پہ تھوڑی اگلے جملے پہ کہ کیوں مارا؟ حضور آپ کی جگہ پہ صحیح مارا، آج مار دیا اب کل نہیں بیٹھے گا، کہا چپ ہو جا، غلطی تیری تھی، کیوں بیٹھا تو تیری جگہ؟ وہ رونے لگا، اب کہہ رہا چپ ہو جا، بہلول چپ نہیں ہو، کہہ رہا چپ ہو جا، کہتے نہیں میں رو رہا ہوں، کہا کیوں رو رہا ہے؟ بھائی زیادہ پٹائی کی ہے، کبھی میں اپنی پٹائی کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں، کیا کہ میں چند لمحے کے لیے تیری جگہ بیٹھا، تو انہوں نے مجھے اتنا مارا، تم پر سوچ رہے ہیں میں کی جگہ بیٹھا، اس کو تو بلائے پاگل ہے کسی کیا ہو گئی، یہ جانور کا ہے، جانور کسی کے کھیت میں گھس جائے اس پہ کوئی کیس نہیں لڑ سکتا، لڑتا ایک صاحب کے کھیت میں گھس گیا جانور کھا لیا، اب وہ کہہ رہے کہ میرا کھیت ہے کھائے گے، عدالت چلے گئے، کیس لڑا جائے گا نہیں، مالک کے پاس جائے گی، مالک بھی کہے گا اس میں میری کیا خطا، جانور ہے پاگل ہے اس کے پاس اپنی آپ کیا کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور کا مزاج ہے، وہ دوسرے کا کھا جاتا ہے، اب وہ کھا دیا جانور، کوئی کھا دیا، اب آپ اس پہ کیس نہیں، اس کے خلاف
मालिक से जाके कहिए कि अगर तुझे जानवर पालने का शौक है तो उसे खूंटे से बांध के रख, उसे आजाद न छोड़। जब तो खा लिया वो तो मिलेगा नहीं, मगर तहफ्फुज़ मुस्तक़बिल के लिए, इसे मातकद्दुम के लिए इसे बांध के रखो। आप समझे? लोग कहते हैं ज़हरा को जब मालूम था कि हक नहीं मिलेगा तो दरबार में क्यों गई? ज़हरा दरबार में हक लेने नहीं गई थी, जो खुले फिर रहे थे उन्हें बनवाया। आप खतीब क्यों हैं? आप जाकिर क्यों हैं? आप एडिटर क्यों हैं? आप मौलवी क्यों हैं? आप शायर क्यों हैं? आप नाज़िम क्यों हैं? आप प्रोफेसर क्यों हैं? अक्ल की वजह से। अक्ल ना हो तो आप कुछ नहीं। अच्छा, अक्ल ना हो ना तो खाली बंदा रिश्ता नहीं तोड़ता, अल्लाह भी तोड़ देता। पागल को खाली आदमी नहीं चाहता कि मेरे घर में आए। कोई पागल हो आप अपने घर में बुलाएंगे? घर वाली ज़िंदगी में बात करते हैं। अब अल्लाह का मिजाज देखिए, अल्लाह ने कहा ही नहीं पागल से कि मस्जिद में, अल्लाह ने कहा ही नहीं पागल से कि रोज़ा, अल्लाह ने कहा ही नहीं पागल से कि हज करने आ जा। क्या है? आपको मैं मिसाल दें, फलन नमाज हो, अभी यहाँ जमात हो, नमाज के महीने के बाद जमात होने लगी, सारा मजमा अंदर आ जाए, एक आदमी बाहर खड़ा हो और मौलाना अभी साहब को कहेंगे आप चलिए मस्जिद में चलिए, और वही कहें बुजुर्ग भाई कि भाई आपने हमें तो करके ये खड़ा पागल को मस्जिद में नहीं लाया, पागल को मस्जिद में नहीं लाया क्योंकि पागल पे शरीयत नाफिज नहीं, पागल पे शरीयत नाफिज नहीं। माह रमजान में दोपहर में कोई आदमी खड़ा होकर खाना खाने जाएगा सड़क पे, पान खाने लगे, गुटखा खाने लगे, आदमी पागल हो गए। इसका मतलब है कि रमजान में दिन में खाना पागल किया जाता है। पागल हो गए तो खा, पागल हो गए तो खा, पागल से कोई नहीं कहता। अच्छा अगर पागल खा रहा हो तो उससे कोई नहीं कहता क्यों खा रहा है, तो है ही पागल। अल्लाह ने मस्जिद में भी अक्ल वाले को बुलाया है। अल्लाह ने मस्जिद में भी अक्ल वाले को बुलाया है। जिसके पास अक्ल नहीं है उसके लिए तो शरीयत का कोई मसला ही नहीं है। भाई पूरी तवज्जो, जो अक्ल वाला है उसे मस्जिद में बुलाया है। अब अक्ल वाला मस्जिद में आएगा। अब अगर शहर में ये ढूंढ रहा हो ना कितने अक्ल वाले हैं तो महल्ले में तलाश न करना, मस्जिद में जाके लेके आना। मस्जिद बताएगी कि अक्ल वाले कितने, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अक्ल वाले को बुलाया। काम ही मस्जिद में अक्ल का, बेअक्ले का तो काम ही नहीं है। क्यों बुला रहा है अल्लाह आपसे मस्जिद में? क्यों बुला रहा है बताइए? क्यों बुला रहा है अल्लाह आपको मस्जिद में? नमाज के लिए। नमाज, नमाज का अस्सलात मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। तो खड़े रहना मेराज है, रुकू में चले जाना मेराज है, क्या करना मेराज है? सजदा। सजदा क्या? कभी जिस्म के 7 हिस्सों को जमीन पर टिका देने का नाम सजदा है। आज़ाए सजदा कितने? जोर से बोलो, ऊंचा सुनो। कितने? 7। 2 हथेली, 2 घुटने, 2 अंगूठे। अंगूठे भी यूं यूं नहीं, बहुत सा बेचारा पूरा तलवार रख देता है ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो 2 अंगूठे, 2 घुटने और 2 हाथ। एक आदमी पूरे दिन 6 चीजें टिकाए खड़ा है, हुक्म सजदा लग जाएगा? बोलिए। कहीं नहीं, सर झुकाइए तो नाक रख ले, हुक्म सजदा लग जाएगा? छोटी रख दे, लग जाएगा? क्या रखे? जब तक ये नहीं रखेगा हुक्म सजदा नहीं है। शरीयत ने कहा अगर यहाँ चोट लग जाए तो यहाँ से कर, यहाँ से कर, मगर ये टिका, क्योंकि ये टिकाना सजदा है। आप समझे नहीं? अल्लाह ने अक्ल से सजदा कराया है। अल्लाह ने सजदा ही अक्ल से कराया है। अक्ल को बारगाहे खुदा में टिकाने का नाम सजदा है। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी का हिसाब अक्ल में है। डॉक्टर अक्ल की वजह से, इंजीनियर अक्ल की वजह से, प्रोफेसर अक्ल की वजह से, आयतुल्लाह अक्ल की वजह से, एडिटर अक्ल की वजह से, मास्टर
پیچھے آ جاتی ہے. جیسے ہی عقل آئے گی فوراً چیز آ جائے گی. عقل کے فوراً بعد جو چیز آتی ہے اس کا نام ہے شعور. عقل نہیں ہوگا تو شعور بھی نہیں ہوگا. عقل کے بغیر شعور بھی کہا ہے ہی. عقل آئی تو شعور آ گیا. جیسے ہی شعور آیا تو فوراً ایک چیز نے اور جنم لیا, حیا. حیا کے فوراً بعد ایک چیز نے اور جنم لیا, غیرت. حیا, غیرت, شعور. یہ عقل کے ساتھ آتا ہے. جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں نہ شعور ہوتا ہے, نہ حیا ہوتی ہے, نہ غیرت. یہ عقل ہے جو شعور اور حیا پیدا کرتا ہے. اب آپ سنیے گا وہ کیسے. دیکھیے انسان کے پاس عقل ہے تو یہ تینوں چیزیں ہیں, شعور بھی ہے, حیا بھی ہے. مثلا مثال کے طور پہ ہم اس کا فرق بتاؤں. آپ جانور نے ایک بکرے نے ایک بکری کو دیکھا تو اس کے لیے صرف بکری ہے, ایک جن سے مخالف ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک اونٹ نے اونٹنی کو دیکھ لیا, ایک بیل نے گائے کو دیکھ لیا, ایک گھوڑے نے بھینس کو دیکھ لیا, تو یہ اس کے لیے کیا ہے, ایک جن سے مخالف ہے, اس کے علاوہ. مگر جب انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے نا فوراً شعور چلا کے کہتا ہے کیا کر رہا ہے. پیچھے سے ہائی آواز دیتی ہے نظریں جھکا لے. غیرت کہتی ہے رشتے کا تو احترام کر. انسان کے قوم میں حیا کی بیڑی ڈالی دی ہے. اسے آگے بڑھنی تھی, وہ اسے کوئی غلط کام کرنی تھی. اچھا یہ پیغام کس نے دیا؟ اسلام کا میسج یہ ہے کہ اگر گھر میں 5 عورتیں ہیں, پانچوں برابر نہیں ہیں. تیری بیوی اور ہے, ماں اور ہے, بیوی اور ہے, پھوپھی اور ہے, بیوی اور ہے, خالہ اور ہے, بیوی اور ہے, بھانجی اور ہے, بیوی اور ہے, بھتیجی اور ہے, بیوی اور ہے, دودھ پلانے والی دائی اور ہے. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا وہ پیغام علیکم امہاتکم, ہم نے تمہاری ماں کو تمہارے پاک کرا دیا. وخالاتکم وبناتکم, تمہاری مائیں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھانجی, بھتیجیاں, دودھ پلانے والی دائیاں تم پر حرام قرار دیا. یہ پاکیزہ رشتے ہیں, یہ آبرومند رشتے ہیں, یہ عزت دار رشتے ہیں, یہ وہ رشتے ہیں جن دیکھ کے نظریں جھکا لیں. کیوں؟ پھر نبی سے پوچھا گیا اس کا فلسفہ کیا ہے, تو نبی نے فرمایا ماں سے شادی نہیں ہو سکتی, بہن سے شادی نہیں ہو سکتی, پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی, خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی, بھانجی بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی, دودھ پلانے والی دائی سے شادی نہیں. قرآن کا بھی پیغام یہ تھا, سورہ نساء میں نبی کا بھی پیغام. اچھا جانور کا مزاج سمجھیے گا, اس کے یہاں کوئی ماما نہیں ہوتا, بہن نہیں ہوتی, کوئی پھوپھی وپھی نہیں ہوتی, کوئی خالہ, وہ تو ایک جن سے مخالف ہے, بس اسے اپنی نفسیاتی خواہشات, جنسی خواہشات پوری کرنا ہے, اسے کیا لینا, تو اس کے لیے بکری ہے بس. مگر انسان کے لیے رشتوں کی ایک چین ہے جو اس کو پکڑے ہوئے بیٹھے, خبردار آگے نہ بڑھو. اچھا قرآن نے یہ کہا, نبی نے بھی یہ کہا. قرآن نے کہا کہ رشتے پاک, نبی نے کہا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, نبی دنیا سے چلے گئے. عقل یاد رکھیے گا, عقل, شعور, حیا, غیرت. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو نبی کے جانے کے 50 برس کے بعد اس منبر پر یزید نامی ایک شخص آیا, اور اس نے بیٹھنے کے بعد یہ نعرہ نہیں لگایا کہ کوئی دین نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا, کوئی قرآن نہیں آیا, یہ بنی ہاشم کا ایک گاؤں کرنا. اگر وہ خالی یہی کا نعرہ لگاتا تو دین کی مخالفت تھی, شریعت کی مخالفت. اگر وہ یہاں تک خالی بولتا تو حسین کربلا میں آئے تھے تو صرف دین بچانے کے یہاں تک, اگر وہ یہاں تک بولتا, مگر وہ آگے انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ سنیے کوئی ماما نہیں, کوئی بہن بہن نہیں, کوئی پھوپھی وپھی نہیں, عورت صرف ایک عورت. یعنی یزید بتا رہا تھا کہ جو رشتہ تم اپنی بیوی سے رکھ سکتے ہو وہ ماں, بہن, پھوپھی, خالہ سب سے رکھ سکتے ہو. یہ اس نے کہا. اچھا یزید کے اندر اتنی جرأت کہاں سے آئی کہ غلام زادہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا. جرأت اس لیے آ گئی کیونکہ یزید جانتا تھا کہ نبی تو چلے گئے, وہ تو لوٹ کے آئیں گے نہیں. بچہ قرآن یہ نہ روکے گا نہ ٹوکے گا. نبی تو چلے گئے, بچہ قرآن یہ خاموش یہ نہ روکے گا نہ ٹوکے گا. مگر اس احمد کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی جانے سے پہلے 2 چیز چھوڑ کے گیا ہے, ایک کتاب, ایک تاریخ سے
سے نکاح آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام ہے. بہن سے نکاح آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام ہے. آپ سمجھا؟ حسین نے کیا کہا؟ حسین نے لفظوں کو یوں کہنا چاہتے تھے کہ ماں لائق احترام ہے، بہن لائق احترام ہے، یہ عزت دار رشتے ہیں، پھوپھی خالہ بھانجی بھتیجی یہ آبرومند رشتے ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی. اچھا یزید کا مزاج سمجھ گیا؟ یزید کا مزاج سمجھ گیا؟ یزید کہہ رہا تھا ماں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں. پھوپھی میں اب تاریخ آپ پڑھ لیجیے، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا. پھوپھی میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو رشتہ بیوی سے وہ پھوپھی سے بنا سکتے ہو. اچھا یہ یزید کی پرابلم نہیں تھی، سن لیجیے، اور میں یزید کی پرابلم نہیں تھی، یہ یزید کے اوپر سے پرابلم تھی. اس لیے کیونکہ یہ رشتے جو بتاتا ہے نا یہ باپ بتاتا ہے، باپ بچوں کو بتاتا ہے بیٹے یہ تیری پھوپھی ہے. جب باپ نے کہا اسے بہن نہیں مانا، بیٹا پھوپھی کیسے مان لے گا؟ یعنی یزید جو سوچ لایا تھا وہ جانور والی تھی، اور حسین جو سوچ لے کے آئے تھے وہ انسانوں والی. یزید کہہ رہا تھا کوئی ماما نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی پھوپھی وپھی نہیں، جیسے یزید جانور رشتے بناتے ہیں ایسے تم بناؤ تعلقات. حسین کہہ رہے تھے آبرو ہے، ماں کو دیکھ کے سر جھکاؤ، پھوپھی کو دیکھ کے سر جھکاؤ، خالہ کو دیکھ کے سر جھکاؤ، بھانجی بھتیجی کو دیکھ کے ہاتھ اٹھاؤ، ان کے سروں پر رکھو. یہ آبرو مند رشتے ہیں، یہ عزت دار رشتے ہیں. اب آپ ان کا سنیے، آپ سنیے. ہمارے یہاں بیچارے بہت سارے لوگ چھوٹا دل کر رہے ہیں. بھائی سب حسین کو نہیں مانتے، سب حسین کی مجلس میں نہیں آتے، سب شبکداری میں نہیں آتے، سب عزاداری نہیں کرتے. خدا کے واسطے جو آ رہا ہے آ رہا ہے، جو نہیں آ رہا ہے اس کے لیے دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ مجلس میں وہ نہیں آتا جو حسین کو مانتا ہے، مجلس میں وہ آتا ہے جو ماں کو ماں مانتا ہے. مجلس میں وہ آتا ہے جو ماں کو ماں مانتا ہے، جو بہن کو بہن مانتا ہے، جو پھوپھی کو پھوپھی مانتا ہے، جو خالہ کو خالہ مانتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو کربلا میں اربعین ہوا ہے اور کروڑوں لوگ گئے، اس میں صرف شیعہ گئے، پوچھیں سے ہندو گئے، کرسچن گئے، عیسائی جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ان کا کیا رشتہ؟ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی مسجدوں میں آتے ہیں، آپ کے عید کے دن سوئیاں کھانے آتے ہیں. پھر وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ماں کو دیکھ کے سر جھکا رہے ہیں. اگر اچھا سماج، اچھا معاشرہ چاہیے تو در حسین پر آنا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عقل کی بات ہے، جہاں عقل تھی وہاں رشتے تھے، جہاں عقل نہیں تھی وہاں درندگی تھی. یزید رہے گا کوئی ماما نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی پھوپھی نہیں، کوئی خالہ نہیں، کوئی بھانجی نہیں، کوئی بھتیجی نہیں، اور صرف ایک بات. حسین نے کہا نہیں، ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، پھوپھی پھوپھی ہے، خالہ خالہ ہے، بھانجی بھانجی ہے، بھتیجی بھتیجی ہے، دودھ پلانے والی دائی. دوسرا اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، بہت چھوٹا سا سوال. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کی ماں کو گالی دے رہا ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا حکم رکھیں گے؟ کسی عورت کی توہین کر رہا ہو، چوراہے پہ کھڑا ہو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ بولیے. آپ کہیں گے بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، بد زبان ہے، یہ تو کہیں گے کیونکہ آپ شریف قوم ہیں، آپ یہ جواب دیں گے. اچھا اگلے دن کھڑا ہو کہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہو، اب آپ کا لہجہ بدلے گا، تو بھائی مسئلے اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے ہوتا ہے. بھائی آپ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ پہلے بتائیے میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر کوئی انسان کسی کی ماں کو گالی دے ہم وہ برداشت نہیں کرتے، اگر کوئی اپنی ماں کو دے رہا ہو تو یزید تو سب کی ماں کو کہہ رہا تھا، کوئی ماں والی کوئی بہن بہن. اچھا آپ چونکہ شریف قوم ہے، پڑھی لکھی قوم ہے، اس لیے خاموش ہے. عورت کی توہین کا مسئلہ مولانا بہت سخت ہے. ابھی میں نے ایک ہندو بھائی سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص عورت کی توہین کرے آپ کی قوم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ اس نے کہا 8 ربیع الاول کو تمہارے 8ویں منائی جاتی ہے، ہمارے یہاں دسہرہ ہے، آ جانا. شام کے ٹائم میں بھی چلے گئے، مجموعہ تو کوئی 1000 لوگ، اور وہاں بنے میں 3 بڑے بڑے دیو بنائے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جو بیچ بنا ہے راون ہے، اسی میں آگ لگائیں گے. اور میں نے کہا یہ جو کہنے لگے اس کے ساتھ ہی ہیں. راون میں آگ کیوں لگائی جا رہی؟ تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا، ہم نے تو نہیں سمجھا اس کا نام ہے، مگر انہوں نے کہا ہم اس
میں اس لیے آگ لگا رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنے زمانے کی ایک پوتر عورت کی توہین کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہندو سماج بھی جانتا ہے کہ جو اپنے زمانے کی پوتر عورت کی توہین کرے اسے چوراہے میں کھڑا کر کے خاتون کی توہین کر رہا ہے اسے چوراہے پہ کھڑا. اچھا تو اسی میں آگے لگاؤں گا جس نے توہین کرے ان دو کے ساتھ میں لگا جو ساتھ یہ آتے ہیں. اب آپ ہندوستان میں رہے دیکھا نہیں ہے آپ نے کیا کہ پکڑ لیجیے لڑ لیجیے ان سے کیوں جلا رہے ہو. چند سال پہلے تو مودی جی نے اپنے ہاتھ سے اس میں تیر مارا تھا. وہ بھی کہتے ہیں کہ جو عورت کی توہین کرے کم سے کم دنیا عرب کو انہی سے درس لینا چاہیے. اچھا یزید تو سب کی ماں کی توہین کر رہا, سب کی بہنوں کی توہین کر رہا. یزید تو ایک اچھا سماج ختم کرنا چاہ رہا. اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ ہندوؤں نے تو کہہ دیا کہ آگ لگا دو, مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے آپ خود ذاکر مولانا مجھے جواب چاہیے. مسلمانوں کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے اس زمانے میں کہ جہاں عورت کی توہین کرنے والے کو ہر چوراہے پہ کھڑا کر کے ہندو بھائی جلا رہے ہیں, اس میں مسلمانوں کے مولویوں کو خامنہ یزید نظر آ رہا ہے. بتائیے بھائی یزید خان میں نظر آیا کہ نہیں؟ ارے بولیے آپ نے دیکھا نہیں اسے؟ ایک شخص لمبی داڑھی لے کے آیا اور اس نے کہا کہ رام میرے خام میں یزید ابن معاویہ آئے. پہلی بات تو مولوی صاحب ایسا کہ جیسا بندہ ہوتا ہے خواب بھی ویسا ہی آئے گا. جیسا بندہ ہوتا ہے. غلام عباس صاحب نوخان اللہ کے سلامت رکھے, دنیا میں مشہور ہے, بڑا نام ہے ہندوستان کی صدر میں. یہ جب بھی خواب دیکھیں گے خود کو نوحہ پڑھتے ہوئے دیکھیں. مولوی صاحب مریض پڑھتے ہوئے دیکھیں گے, یہ ویڈیو بناتا ہوا دیکھیں گے, بلڈر بلڈنگ بناتا ہوا دیکھ رہا ہے. تجھے خواب یزید خواب میں بتا رہا میرا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں پہلے تو یہ بتا کہ اللہ سے کر کیا چل رہا ہے. اچھا خواب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خواب میں تیرے یزید آ گیا, پوری توجہ. ہمیں اس بات کو تعجب نہیں ہے کہ خواب میں تیرے یزید آیا, ہمیں تعجب اس بات پہ کہ تو نے پہچانا کیسے کہ بچہ ہوتا ہے. امی جی بیٹا آج دادا کی فاتحہ دلائیے گا. دادے ابا خام میں آئے. امی آج نانا کی فاتحہ, نانے ابا خام میں آئے. اس کا مطلب یہ کہ خام میں یا ننھال والے آتے ہیں یا ننھال والے یا ددیال والے. آپ پہلے کنفرم کر کے بتائیں کہ یزید سے آپ کی ننھالی رشتہ داری ہے یا ددیالی, کیونکہ ابھی تک ہم کنفرم نہیں کر پائے کہ ہمیں تیری ننھال پر لانا بھیجنا ہے یا ددیال پر لانا بھیجنا ہے. اب تک مستب ہے اسی وجہ ہمیں کہاں بھیجنا ہے. ہم تیری ننھال پر لانا بھیجنا ہے, ددیال پر لانا کہاں بھیجیں. تجھے یزید خان میں نظر آ رہا اور تو سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, یاد رکھے گا. اس زمانے سے اچھا زمانہ ہم سے پہلے والوں کو نصیب اور اس زمانے سے برا زمانہ ہمارے آنے والوں کو نصیب نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس زمانے سے نہ اچھا زمانہ نہ اس زمانے سے برا زمانہ. اچھا اس وجہ سے کیونکہ اگر اس زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں کے گھروں تک حسین نہ پہنچا پائے تو کوئی فائدہ نہیں. برا یہ کہ اگر اس زمانے میں ہم اپنی نسل کو سوشل میڈیا سے نہ بچا پائے تو اس سے بڑا زمانہ نہیں. یہی سوشل میڈیا تمہیں جنت بھی دکھا سکتی ہے, یہی سوشل میڈیا تمہیں اسی سوشل میڈیا پہ تمہیں کربلا
کو خان میں دیکھ رہا. اچھا ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے, مجھے نہیں پسند یہاں دی جاتی ہے, سائڈ میں کہا جاتا ہے چور کی داڑھی میں کہا جاتا ہے, یہاں الٹا ہو گیا, یہاں چور کی داڑھی میں تنکا نہیں تھا, تنکوں میں داڑھی پھنس گئی. آپ دیکھیے ایک آدمی سوشل میڈیا کتنا بڑا کلیجہ ہوگا بھائی, آپ یزید کی حمایت میں آئے, ابے جس کی حمایت اس کا بیٹا نہیں کر رہا. یزید کا بیٹا 40 دن اپنے باپ کے بعد 40 دن تک پہ بیٹھا, اس کے بعد تک سوچ رہا ٹھوکر مار کے کہنے لگا میں بڑے گا دوں گا. اس کے بائیں جو ہے وہ خون حسین چلے گی ہیں. ہمیں تعجب اس بات پہ کہ جسے بیٹا باپ ماننے کو تیار نہیں ہے, تجھے اچھا بنانے کا کیوں لگا ہے. سلام پر محمد اب آگے جی یزید خان میں آئے تھے میرے, اور میں نے پوچھا کیا آپ نے حسین رضی اللہ کو قتل کیا؟ نہیں. وہ سمجھا یہاں بچ گیا. یاد رکھنا علی کے دشمن کے کو سب کچھ مل سکتی ہے, سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے, عقل نہیں ہوتی. کیا کہہ اللہ علی کے دشمن کو دولت بھی دے گا, شہرت بھی دے گا, منصب بھی دے گا, سب کچھ دے گا, عقل نہیں دے گا. عقل ہوتی ہے علی والے کے پاس, عقل ملتی ہی علی والے کو ہے. میں جملہ کہوں, وہ جو 9 لاکھ یزید کے ساتھ آئے تھے نا, وہ تعداد والے تھے, عقل والے نہیں تھے. عقل والا ایک ہی تھا, وہی نکل کے ادھر آ گیا. آپ نے اسے نہیں کہ میں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے, پھر خود ہی پوچھ رہا ہے آپ کہاں کہنا کہ میں جنت ہوں. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے کہ میں جنت ہوں, یہ بچ گیا تھا, مگر عقل تو نہیں. نقل کے لیے بھی عقل کا ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ وہ میں جنت ہوں, اللہ نے مجھے معاف کر دیا, بھائی یہی پکا دیا. اگر جرم نہیں کیا تھا تو پھر معاف کیوں کیا. صلوات پڑھنا وہ محمد عقل کا استعمال. عقل ہے تو آپ انسان ہیں, عقل ہے تو آپ سنے بھی جا رہے ہیں, آپ کی برداشت بھی کیا ہے. عقل نہیں ہوگی کوئی آپ کی نہیں سنے گا, آپ چاہے جتنا بولتے نہیں سنے. کوئی سنتا ہے بغیر عقل والے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ سڑک سے جا کے گاڑی میں بیٹھتے, ہزاروں دفعہ میرے ساتھ یہ قصہ ہوا, آپ کے ساتھ بھی ہو. آپ چلے گاؤں میں گھسے, جیسے گاؤں میں گھسے فوراً کتے نے بھونکنا شروع کر. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے, آپ نے جواب نہیں دیا, ابوذر صاحب آپ نے جواب دیا, فلاں جواب. ہر آدمی کی بات کا جواب نہیں دیا, جواب اسی کی بات کا دیا جاتا ہے جس کے پاس وہ بھونک رہا ہے. اب وہ جو مجھ سے کہتے تھے آپ نے جواب نہیں دیا, وہ میری بغل میں تھے, جب وہ بھونکتا تھا وہ گاڑی میں پیر منہ کر لیتے. میں نے کہا کہنے لگے بھونک رہا ہے, جواب دے دے. وہ جواب کہنے لگے کیسے جواب دے گا, کیوں نہیں جواب دے رہا, دے دو جواب. جواب دو نا, کیوں بھونک رہا ہے؟ کہیں اس لیے میں گاڑی میں بیٹھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا بھی اسے بھونکتا ہے جسے اپنے سے اوپر پاتا. کبھی کبھی امیر گھر کی فیملیاں جو ہے کتے پال کے گاڑی میں بٹھا دیتے. وہ جو گاڑی میں کتا بیٹھا ہوتا ہے تو منشی سے باہر نکال, کبھی آپ نے بھونکتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ وہ مطمئن ہے خود گاڑی میں بھونکتا ہی وہ کتا ہے کہ اسے اپنی کمزرفی کا ہے یقین ہو اور آپ کی بلندی کا اعتماد. اگر عقل نہیں آپ کو جواب نہیں ملے. اگر کوئی انسان صاحب عقل ہے, اس کی بات سنی بھی جائے گی, اس کی بات کا جواب بھی دیا جائے گا, آپ کو سیریس بھی دیا جائے گا. اگر آپ عقل والے اپنی عقل کا استعمال. یزید نے کربلا میں عقل کا استعمال نہیں کیا. یزید آ گیا, اس نے تو اعلان کر دیا تھا کوئی ماما نہیں, کوئی بہن نہیں, کوئی پھوپھی نہیں, کوئی خالہ نہیں, عورت صرف ایک عورت ہے. ہو گیا ہلا دی اس نے. کربلا میں لکیر کھینچی تھی حسین نے, ادھر انسان ادھر حیوان. جو ادھر تھے وہ سب ماؤں کا احترام کر رہے تھے, ادھر تھے وہ ایک بھی ماں کا احترام. اب آ گئے حسین. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں حسین تو ابن الجنی کے وارث تھے, ٹھیک ہے, حسین نے زمانے رسالت چوسی تھی, بالکل. حسین کو معلوم تھا میرے قتل کے بعد کیا ہوگا, بالکل صحیح. حسین کو معلوم تھا کہ شام غریبہ میں کیا ہوگا, یہ بھی صحیح. حسین کو معلوم تھا خیموں میں آگ لگے گی, یہ بھی معلوم. حسین کو معلوم تھا کہ چادریں چھنیں گی, یہ بھی معلوم تھا. پھر حسین خواتین کو کیوں لے کے آتے؟ نہ حسین لاتے
نہ بے پردگی ہوتی. لیکن مسلمان کہتے ہیں حسین نہ لاتے جب حسین کو معلوم تھا. حسین زینب کو نہ لاتے, میں کلثوم کو نہ لاتے, میں فروا کو نہ لاتے, رقیہ کو نہ لاتے, لیلا کبریٰ کو نہ لاتے, بے پردگی نہ ہوتی. اب حسین خود لائے تو اس میں یزید کا قصور ہی نہیں. حسین لائے بے پردگی ہو گئی, ذمہ دار حسین ہے. آخری بات ہوا اس طرح حسین کسی کو لائے نہیں. حسین کسی کو نہیں لائے, نہیں لائے حسین. کسی عورت کو حسین کربلا میں لائے نہیں. حسین کو معلوم تھا کہ بے پردگی ہوگی, بے نکاحی ہوگی, ایسے ہوگا, یہ سب ہوگا, شام میں غریبہ آئے گی, چادریں چھینی جائیں گی, کاروں سے گوشوارے چھینی جائیں گی, یہاں تک ظلم ہوگا. حسین کسی کو نہیں لائے. پھر آپ کہیں گے کہ حسین نہیں لائے تو یہ کیوں آگے خواتین اس میں تو کہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں حسین نہیں لائے. پھر کیوں آئے؟ سنیے, جتنے رشتے قرآن نے پاک بتائے تھے, جتنے رشتے قرآن نے پاک بتائے تھے وہ سب کربلا میں آئے تھے. قرآن نے کہا ماں پاک, حسین نے کہا اکبر کی ماں چلو. قرآن نے کہا پھوپھی پاک, حسین نے کہا اکبر کی پھوپھی چلو. قرآن نے کہا بہنیں پاک, حسین نے کہا اکبر کی بہنیں چلو. قرآن نے کہا بھتیجیاں پاک, حسین نے کہا فاطمہ بنت حسن چلو. آپ نے غور نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی گھر کی بیٹیاں کربلا میں رشتہ دار بن کر نہیں آئی, شریعت کی ذمہ دار بن کر آئی. اگر آیت نہ آتی اہل بیت کی خواتین کربلا میں نہ, پھر سن لیجیے, ہمیں جملہ کہا, اگر آیت نہ آتی, اگر آیت کا مطالبہ نہ ہوتا, حسین کربلا میں نہ آتے. اما فضا تم بھی چلو, پالنے والی کو بھی بلایا. چلیے سب آ گئے, مائیں آ گئی, بہنیں آ گئی, بھتیجیاں آ گئی, آؤ سب کربلا میں, کیونکہ قرآن مطالبہ کر رہا ہے. اگر آیت نہ آتی فاطمہ کی بیٹیاں میدان میں نہ آتی, کیونکہ فاطمہ کی بیٹیوں نے فاطمہ کا کردار دیکھا تھا کہ جب تک آیت نہیں آئی ہماری ماں میدان مباہلہ میں نہیں آئی, جب تک آیت نہیں آئے گی ہم میدان کربلا میں نہیں آئیں گے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, امت کی بیٹیوں میں اور فاطمہ کی بیٹیوں میں یہی تو فرق ہے. فاطمہ کی بیٹیاں آیت کے بعد آتی ہیں, امت کی بیٹیاں لعنت کے بعد آتی ہیں. آیت بلاتی رہی, حسین لاتے. آپ حسین کربلا میں بتا رہے تھے کہ مقابلہ جو ہے انسانوں اور جانوروں کا, یہ جانور ہیں. جو تعجب یہ ہے, جو تعجب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ, بہت سارے جوابات ہیں کہ حسین کو قتل کر دیا. اس میں حسین کا کیا کہا ہے, یزید تو شراب کے نشے میں تھا, تو پھر لعنت تجھ کو ہوگی. انہیں شرابی کو امیر المومنین کیسے بنایا, انہیں شرابی کو خلیفۃ المسلمین کیسے بنایا. جس کے پاس تو عقل نہیں تھی تو عقل پہ شریعت, اب بغیر عقل والے کے پاس شریعت نہیں ہے. اگر شریعت نہیں ہے, اگر بغیر عقل والا ہے اس کے پاس شریعت کا حکم ہی نہیں ہے, تو جب شریعت اس پر نافذ نہیں ہو رہی تو انہیں شریعت کا ذمہ دار کیسے بنا دیا. ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنے جوانوں, بزرگوں نے اپنے جوانوں تک تعلیم پہنچائیں. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, میری تقریر ختم ہو گئی. ایک آخری بات, علماء بیٹھے ہیں, موجود نہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان کی موجود, لیکن کچھ خطائیں آپ کی ہیں, کچھ خطائیں ہیں, دونوں کی خطائیں ہیں, تب سماج اس میں ہوتا ہے. پچھلے مولانا 10 سے 12 سال آپ کو ذاکر کرتے 25 سال ہو گئے, مولانا کو ذاکر کرتے ہوئے. میں آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں, یہ بیچارے افضل بھائی بیٹھے, دنیا کی ویڈیو انہوں نے بنائی, ان سے پوچھیے پچھلے 15 سال سے ہمارے اس ممبر سے خیبر نہیں پڑھا گیا, پڑھا گیا. ایک آدھ نقطہ کہیں بیچ میں آ گیا ریکارڈ نہیں لگے. کیوں؟ کیونکہ ہماری قوم کے جوانوں سے یہ کہہ رہا ہے کب تک خیبر پڑھیں گے, کب تک خیبر پڑھیں گے, کب تک خیبر پڑھیں گے جی, کب تک خیبر پڑھنا بند ہو گیا. کتنے سال ہو گئے آپ لوگوں کو خیبر سننے, ہو گئے پرسوں, بولیے پڑھا گیا. آپ سمجھیں گے اس خیبر کے پیچھے سازش کیا تھی. دشمن خیبر کو نہیں چھپانا چاہا. اگر خیبر نہ ہوتا تو فدق نہ ہوتا. اگر خیبر نہ ہوتا فدق نہ ہوتا. فدق نہ ہوتا تو فدق چھینا نہ جاتا. فدق چھینا نہ جاتا, سیدہ دربار میں نہ جاتی. سیدہ دربار میں نہ جاتی, سیدہ کی شہادت نہ ہوتی. سیدہ کی شہادت نہ ہوتی تو قاتل نہ ہوتی. خیبر چھپانے والے نے خیبر نہیں چھپایا, سیدہ کا
कातिल छुपाया है। दुश्मन कहां से काम करे? खैबर ना पढ़े, क्यों ना पढ़े? कब तक पढ़ेंगे? जब तक जिंदा है तब तक पढ़ेंगे। आपके यहाँ जब कोई मौलवी आए तो उससे कहें कि खैबर पढ़ें। क्यों पढ़े भाई? इसलिए पढ़ें क्योंकि खैबर के पीछे तारीख है। अगर खैबर नहीं, खुसूसन एग्जाम फातिमिया मैंने तो तय किया कि इस बार मैं खैबर ही से पढ़ूंगा, क्योंकि अगर खैबर क्लियर नहीं होगा फिदक कैसे आ रहा है? फिर खैबर ही का नतीजा फिदक है। अगर फिदक खैबर नहीं है तो फिदक कैसे आया? खैबर ना होता फिदक ही ना होता। तो दुश्मन ने क्या किया? फिदक क्यों? क्योंकि अगर हम खैबर पढ़ना बंद कर देंगे फिर फिदक कुछ दिनों के बाद फिदक आया कहां से था? पता ही नहीं कि खैबर क्या था। तो ये दुश्मन की साजिश है। खुदा के वास्ते जितना हो सके खैबर पढ़िए, जितना हो सके खैबर सुने, जितना हो सके बद्र सुने, ओहद सुने, सिफीन सुने, सब सुने और अपने बच्चों को सुनाएं। जानते क्यों? क्योंकि जिन घरों में खैबर पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसमें शुजा और बहादुर बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे मैंने एक जगह खैबर पढ़ा, उन्होंने कहा जी कब तक खैबर पढ़ेंगे? मैंने कहा जब तक सबकी समझ में नहीं आया। किसी का बाप अगर एक कारनामा कर जाता है नस्लों पे, हमारे दादा ने शेर मारा था और ना ये देखिए जो टनी हुई खाल है हमारे दादा मारा तो क्या बताएंगे? ये जो 12 सिंगा का सेट है मेरे परदादा ने मारा। हाँ, तुम्हारा दादा एक शेर मारते तो नस्लें फख्र करें। जिन्हें जंगे बद्र में 80 आदमी मारे हम फख्र न करें? फख्र करें। उलमा से गुजारिश है मेरी अपने भाइयों से, जितना हो सके इस मिंबर से खैबर पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये हक है। हमें बद्र पढ़ना पड़ेगी, इसलिए कि अगर बद्र ना पढ़ी तो खुद ब खुद हिजरत छुप जाएगी। हिजरत का नतीजा बद्र थी। हिजरत के बाद ही तो मसला हुआ बद्र का। हिजरत से पहले क्या था? कुछ नहीं था। अगर हिजरत पढ़ेंगे तो मसला बच जाएगा। हिजरत ना पढ़िए, क्यों? क्योंकि अगर हिजरत पढ़ेंगे तो शान अबू तालिब समझ में आएगी, अबू तालिब का वजूद समझ में आएगा। क्योंकि जब तक अबू तालिब जिंदा रहे रसूल को हिजरत की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये था कि इस्लाम को खतरा अबू तालिब से नहीं था, मुसलमानों से था। सारी तारीख को दोहराएं, क्योंकि आज के बच्चे पे इतना टाइम नहीं है कि वो किताब पढ़े, तारीख सुने। नहीं, ये मिंबर ही है जो आपको सुना। इस मिंबर की बात करें, इस मजलिस की बात करें, इस पर शज़ा की बात करें। आपकी कौम के पास इसके अलावा कुछ नहीं। आप बहुत बड़े अमीर हैं, खराबती हैं, कोई आपको नहीं जानता। हम उसी को पहचानते हैं, बड़ी मेहनत करता है। हम उसी को पहचानते हैं, कौम उसी का दरवाजा पहचानती है जिसके हाथ जुलूस निकलता है। मसले मर जाती हैं मगर लोग कहते हैं 8वीं का जुलूस इन्हीं के से निकलता था। घर टूट जाते हैं मगर अलामतें हुसैनी से रहती हैं। क्यों? इसलिए कि जब तुम हुसैन के दरवाजे पर सर झुकाते हो ना तो कमाल ये है कि हुसैन के दरवाजे पर झुकते ही कमाल ही होता है, नाम बड़ा होता चला जाता है, एड्रेस छोटा होता चला जाता है। हुसैन का कमाल ये है कि जो ही तुम अपना सर तस्लीम हुसैन के दरवाजे पर काम करोगे, हुसैन नाम बड़ा करता चला जाएगा, एड्रेस छोटा। नाम बड़ा हो जाएगा, एड्रेस छोटा। फिर आपको नहीं बताना पड़ेगा किस गरीब किस नुक्कड़ भाई जिनके यहाँ से हमारी नहीं गलती है उन्हीं के यहाँ। एड्रेस छोटा हो गया, नाम बड़ा हो गया। ये हुसैन का कमाल है, जो एक जुलूस में नाम बड़ा कर दे, एड्रेस छोटा हो हुसैन का एहसान। खुदा की कसम, ऐसा जवान, ऐसा खूबसूरत जो आंखों से उछल नहीं होता, जिसने तस्वीर भी देख ली वो भला नहीं। कैसे भाइयों ने बर्दाश्त किया, कैसे बुजुर्गों ने बर्दाश्त किया, कैसे इंडिया ने बर्दाश्त किया, मगर खुदा की कसम इस जवान के जनाजे पे हम हुसैन के जवान को याद रखें। हुसैन का एहसान है। तुम्हारा कितने भी खूबसूरत जवान है, बड़े कराते हो, मगर उस खूबसूरत जवान को नेबर की खूबसूरती के सामने खुदा
करबला में थे, यहीं से पढ़ रहे थे। तो उसके बाद भी जनाजे में कितने लोग आ गए? जवान आ गए। किसी को ने फोन करके कहना नहीं पड़ा, भाई आज आपने भाई के नहीं कहना पड़ा। समाज का उसूल है, समाज का उसूल क्या है कि अगर किसी की जवान की मौत होती ना तो समाज धुल जाता है, नहीं उसके घर में कयामत होती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि अगर जवान मर जाता है तो उसके चचा भाइयों के जनाजे के करीब भी नहीं जाने देते। यही सोच के तो हुसैन दिख रहा है अकबर का खेतों पर ऊपर बिका बनी हाशिम के बच्चों आओ। आपने गौर नहीं किया, मैंने एक लफ्ज कहा है, तुम्हें इससे हुसैन की गुर्बत का एहसास नहीं हुआ? तुम्हें हुसैन की गुर्बत का एहसास नहीं हुआ? गुर्बत ये नहीं थी कि हुसैन घुमा नहीं पा रहे, गुर्बत उस आवाज में थी जो हुसैन ने की है। जब हाशिम के बच्चों आओ, हुसैन ने जवानों को नहीं बुलाया, क्योंकि सब जा चुके थे। हुसैन आवाज देते अब्बास आओ, जॉन आओ, हबीब आओ। अब कोई नहीं, हुसैन ने आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों आओ और आगे अकबर का जनाजा हो। बच्चे कैसे उठाएंगे जनाजा? उठाएंगे कहते थे कि हुसैन ने कैसे उठाया, हुसैन से ऐसे जनाजा, हुसैन ने बगलों में बांटा, बगलों में हाथ डाल के यार नहीं कहते होंगे। और अगर देख चले तो अकबर के पाँव ने जमीन पर हाथ भेजना चाहिए। ये है हुसैन। जवान हमने तो घूमना किए, एक दिन खबर आई बीमार है, अगले दिन खबर आई इंतकाल हो गया। तो कम से कम घर वालों को 1-2 दिन मिला तो सोचने के लिए बीमार है। जहाँ जवान का आदमियों को सुबह की आवाज दे रहा हो और बाप का जज्बा इशारा है कि बाप कह रहा हो बेटा आजान ऐसी देना कि खेमे में तेरी भूख सुन ले। हुसैन को अपनी बहन का ख्याल आया, कहने लगे बाबा आप तो इमाम है ना, कुछ ऐसा कीजिए कि खेमे में आपकी बहन सुन ले, मदीने में मेरी बहन सुन ले। भाइयों को, बहनों को, वालिदैन को, शिशुओं को, अजीजों को, सबको समझे। हाँ, जिंदगी का दाग है, मिटेगा नहीं, मगर हाँ एक सब है, समझ क्या? बेटा छोड़ के गया, माँ ने सेहरा देख लिया, घर वालों ने सेहरा देख लिया, बुजुर्गों ने सेहरा देख लिया, शादी का अरमान देख रहा है, मगर हाय हुसैन का रात में मुझे कभी-कभी ऐसा महसूस होता था जैसे अली अकबर के झूले पर साया हो। मैंने अक्सर उठ के देखा वो साया किसी और का नहीं था, वो साया नहीं था। पहले कहते थे कौन अली अकबर के झूले पर था, कहते अली अकबर को देख रहा। जब मुझे नाना की याद आती है अकबर को देख रहा। सूरज जमान का साथ दौड़ते हुए आए तो काउंटरी पे झगड़ा है,
डाली में उस पर काला दाग पाया। तो कहा क्यों? मुझे कैसे पता? कैसे नहर कीजिए, जब आप इसका दिल देखेंगे उस पर काला दाग होगा। रसूल ने कहा तुझे कैसे मालूम है कि इसके काला दाग होगा? क्योंकि इसके जवान बेटे ने इसके सामने एड़ियां रगड़ के रखा हुआ है। वो तो ये कह के चुप हो गया, वो रसूल नाम है आवाज से हुसैन ने कहा सीने का भरोसा लेना शुरू किया। सामने गया चलो ये छोड़ दो जो सब जानवर को जान देंगे मेरा हुसैन अकबर का असर क्या होता है जवानी सुनो असर क्या होता है जब लाए ना हुसैन ने बोल के जनाब लाके खेलो तमाम बीवियां मातम कर रही है बात बड़ा मुसीबत आ हुसैन ने देखा सब है लैला नजर आई आवाज की ज़ैनब सब है केवल की मां लेकिन मेरे भाई बुला के ला बगल वाले खेमे में क्या देखा अकबर की मां जनाब लैला सजदा शुरू हुई परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल कर जनाब ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी आवाज दी भाभी आइए आपका अकबर आ गया एक जुमला सुनिए तो मैं से रहमा आप भाभी आपका अकबर आ गया उठी जनाब कभी खेमे के स्कूल में कभी खेमे के स्कूल कभी इधर चारों तरफ चक्कर काट चुकी तो जनाब ज़ैनब ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा भाभी क्या टूट रही है दरवाजे पे क्यों नहीं आती और लैला ने एक जुमला कहा कि ले जा पड़ेगा कह रही बेटी मैं दरवाजा तोड़ रही हूँ दरवाजा जब से मेरा अकबर गया है मेरे हाथों का नूर चला गया मेरा बेबी मेरा बच्चा जब तक हमारे आमान से हमारा इमाम राजी ना हो जाए खाना कुछ कटियर को हमारा बात लगा मैंने के बेटे को सुनाऊं मेरे अल्लाह के वास्ते अल्लाह उम्मत का जिक्र को हमारी नस्लों में मुंतकिल कर दे मेरे अल्लाह जब तक जिंदा रहे जिक्र है करते रहे जिक्र है सुनते रहे मेरे अल्लाह हमारी ज़बान बयान में कुव्वत अता फरमा सामने की समातों और खुदाए नाज़ान से महफूज फरमा मेरे अल्लाह ये जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता मुझे अता का तरीका आता है इनकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा मेरे अल्लाह इसके हाथों को उठो हाथ पर अपनी रहमतें बरकतें रहमतें फजल नाज़िल फरमा मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों को फरमा गुनाहों को फरमा गुनाहों को गुनाहों को गुनाहों को फरमा आखिरत में खैर कर दे आखिरत में खैर कर दे आखिरत में आखिरत में फर्शदा के हकीकी वारिस हज़रत इमाम ज़माने के रूह माफ़ी फरमा हमें सरकार के आवाज़ शुमार फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम एक मरतबा सूरह लम और तीन मरतबा सूरह नास माता और हम को साथ फरमाए याद रखो रज़ी अदर